السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات کے پیش نظر گھروں میں 5 وقتہ نماز اور نماز تراویح کس طرح سے ادا کریں، اس بارے میں آپ حضرات کو پریکٹیکل طور پر بتایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات اس بورڈ کو غور سے دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ شوہر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو شوہر امام بنے گا۔ 3 اگر لڑکے ہیں، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، تینوں لڑکے اس طرح سے کھڑے ہوں گے، بالغ یا نابالغ، تو لڑکے ایسے کھڑے ہوں گے، پھر بیوی کھڑی ہوگی، لڑکی کھڑی ہوگی۔ اور اگر صرف ایک ہی لڑکا ہے، شوہر امام، بیٹا یہاں کھڑا ہوگا، اس کے بعد میں جگہ بالکل چھوڑ کر بیوی کھڑی ہوگی۔ اگر 3 ہی ہیں تو شوہر، بیٹا، بیوی۔ اور اگر اتنے افراد گھر کے اندر ہیں تو شوہر، لڑکے، بیوی، لڑکی۔ یہ گھر کے اندر مستورات کے ساتھ محرم جو جس گھر کے اندر ہیں ان کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، چاہے 5 وقتہ ہو یا نماز تراویح ہو۔ اب اس کے بعد غیر محرمات کے ساتھ میں گھروں میں نماز 5 وقتہ یا نماز تراویح کس طریقے سے ادا کریں گے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ جس گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے تو اس گھر کے اندر نماز 5 وقتہ نماز اور نماز تراویح کس طریقے سے ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ بورڈ کی طرف، جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی میں مستورات کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ باپ امام بنے گا، پھر اس کا اگر ایک بیٹا ہے تو یہاں بیٹا کھڑا ہوگا، اس کے اگر 2 بھائی ہیں، ہے نا، یعنی اس کے چچا ہو جائیں گے، تو یہ باپ، یہ بیٹا ہے، اور اس کا یہ 2 بھائی ہیں اس کے، تو یہ 2 بھائی یہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دونوں بھائی کی جو بیویاں ہیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی، گویا کہ اس کی بھاوج ہو جائیں گی، بھابھی، بھاوج، اپنی زبان میں بھاوج اور بھابھی، تو گویا کہ اس کے لیے یہ غیر محرم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے اب کیسے کھڑا ہونا ہے، گویا کہ بیٹا بھی رہیں گا، 2 بھائی بھی رہیں گے اور ان کی بیویاں بھی رہیں گی، تو یہاں پر ایک پردہ لگا دیا جائے گا، اگرچہ وہ پردہ دیوار کا ہو یا کسی ایک چادر کا پردہ ہو، یہاں کھڑی ہو جائیں، پردہ لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں یہاں پر ساس ہو جائیں گی، بہو، بیٹی، بھتیجی، بھابھی، بھانجی، بیوی، یہ سب جو ہے نا گویا کہ اس میں محرمات اور غیر محرمات دونوں بھی شامل ہیں۔ تو غیر محرمات کے ساتھ میں 5 وقتہ نماز ہو یا نماز تراویح ہو، اس طریقے سے ادا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل میں یہ تمام باتیں اور یہ مسائل اس لیے بتلائے گئے ہیں کہ اکثر ساتھیوں کو فون آ رہے تھے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اور یہاں کا اکثر ماحول اور معاشرہ بھی یہی ہے کہ اکثر گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، اور چونکہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی عورت کو یعنی بھابھی کو محرمی سمجھتے ہیں، حالانکہ دیور کے لیے بھابھی غیر محرم ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل بتلائے گئے ہیں کہ جس گھر کے اندر بھی غیر محرمات ایسے ہیں تو بس ایک پردہ حائل کر لیں اور نماز اپنی ادا کریں۔ اور جن کسی بھائیوں کو پھر اور دیگر مسئلہ معلوم کرنا ہو تو علماء کرام سے، اپنے قرب و جوار کے علماء کرام سے مسائل کی وضاحت کر لیں۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ حضرات کی سہولت اور آسانی کے لیے گھروں میں نماز کیسے ادا کرنی ہے نقشے میں بھی آپ حضرات کو بتایا گیا ہے۔ اب پریکٹیکل طور پر آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر صرف شوہر ہے اور بیوی ہے، یعنی میاں بیوی، تو نماز کیسے ادا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شوہر ہے اور بیوی ہے، یعنی مستورات کے ساتھ میں نماز کیسے پڑھیں گھر کے اندر۔ تو یہ شوہر آگے، پیچھے بیوی، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی مستورات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل طور پر آپ کی آسانی کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب جو ہے نا مردی ہیں، لیکن پریکٹیکل کے لیے بتایا گیا ہے آپ حضرات کو۔ اب دیکھیں کہ یہ میاں بیوی کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد شوہر، بیٹا اور بیوی، یعنی چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ لڑکا ہو، تو لڑکا کہاں کھڑا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ
کہ یہ امام ہے، امام کے بازو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس کا بیٹا کھڑا ہے اور پیچھے بیوی ہے. یہ گویا کہ 3 آدمی کی نماز ہے. اب دیکھیں یہ گھر کے 4 افراد ہو گئے، یعنی شوہر، بیٹا، نابالغ یا بالغ جو بھی ہو وہ بازو میں کھڑا رہے گا، پھر پیچھے بیوی کھڑی رہے گی، اس کے بازو میں اس کی بچی کھڑی ہوگی، یعنی باپ، بیٹا، بیوی اور اس کی بچی. آپ نقشے میں ملاحظہ فرما لیں، نقشے کو دیکھیں غور سے. یہ 4 افراد کی نماز ہے ایک ہی گھر کے، اور یہ سب کے سب محرم ہیں. چار آدمی کی نماز بتائی گئی. اب یہ 5 آدمی، یعنی ایک ہی گھر کے شوہر ہے، 2 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، بالغ یا نابالغ. پھر اس کے بعد میں مستورات ہے، یعنی بیوی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے. اب اس طریقے سے اگر 3 لڑکے ہوں یا 4 لڑکے ہوں تو پہلے 3 لڑکے کھڑے ہوں گے، یعنی پہلے باپ ہوگا، پھر 3 بیٹے ہوں گے، اور پھر گھر کی مستورات ہوں گی، یعنی بیوی اور اس کی ایک بچی. ایسے ہی چاہے جتنے بھی مرد ہوں تو مرد یہاں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور پیچھے مستورات کھڑی ہوں گی، محرمات سب. یہ محرمات کی نماز کا طریقہ ہے پریکٹیکل طور پر. دیکھیں اب تک آپ حضرات کے سامنے محرمات کی پریکٹیکل طور پر نماز بتلائی گئی تھی کہ ایک گھر میں صرف محرمات ہیں تو کیسے نماز ادا کریں گے. اب یہ غیر محرم ہے، اس میں کچھ محرم بھی ہے اور کچھ غیر محرم بھی ہے. یعنی جو امام ہے یہ 3 بھائی ہے، ایک بھائی اس میں سے امامت کر رہا ہے، 2 بھائی اس کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، یعنی کھڑے ہیں، ہے نا، امام کے پیچھے. دونوں اس کے بھائی ہیں یہ، اور یہ دونوں پیچھے کھڑے ہیں. اب پردہ ہے، پردے کے پیچھے جو مستورات ہوں گی یا بچیاں ہوں گی، چاہے وہ بالغہ ہوں یا نابالغہ ہوں، اور مستورات بڑی، یعنی امام کی وہ ماں ہے یا امام کی بھابھی ہے، یا امام کی ایسی بہن ہے یا خالہ ہے یا پھوپھی ہے، جو بھی ہے، محرمات ہو یا غیر محرمات ہو، وہ سب کے سب پردے کے پیچھے کھڑی ہوں گی. چونکہ اب اس کے اندر چونکہ یہ جو امام کے پیچھے 2 نوجوان کھڑے ہیں مقتدی کی شکل میں، تو یہ امام کے دونوں بھائی ہیں، اور امام کے لیے چونکہ پیچھے پردے میں پڑنے والی 2 بھابیاں ہیں، امام کے لیے وہ دونوں غیر محرم ہیں جن کے لیے شرعی پردہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ محرمات اور غیر محرمات کی نماز کا طریقہ بتلایا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے مطابق آپ حضرات اپنی اپنی نمازوں کو اپنے اپنے گھروں میں مع مستورات اس طریقے سے ادا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پریکٹیکل طور پر آپ حضرات کو 5 وقتہ نماز یا نماز تراویح کے بارے میں پریکٹیکل طور پر بتلایا گیا ہے، صرف لاک ڈاؤن اور حالات کے پیش نظر، چونکہ جمع بندی اور اکٹھا نماز پڑھنے سے مسجدوں کے اندر بھی ممانعت شاسن اور حکومت کی طرف سے ہے، اس وجہ سے یہ سہولت کے طور پر آپ حضرات کو باتیں بتلائی گئی ہیں کہ آپ حضرات اپنے گھروں کی، چونکہ اکثر و بیشتر اپنے یہاں ماحول ہے جوائنٹ فیملی کا، اور چونکہ سوالات بھی آ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہمارے گھر کے اندر ہے تو ہم 5 وقتہ نماز اور نماز تراویح کیسے ادا کریں. اس سہولت کے پیش نظر آپ حضرات کو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنے آزو بازو کی گھر کی خواتین کو دیگر دوسری مستورات کو جمع کریں، اکٹھا کریں. ایسا بالکل نہ کریں، صرف اپنے گھر کی مستورات کو لے کر ہی 5 وقتہ نماز ادا کریں اور نماز تراویح بھی ادا کریں، اور 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کریں. اگر حافظ قرآن گھر میں ہے تو حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں. اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو علم ترا سے پڑھ لیں. علم ترا سے بھی اگر 10 صورتیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو 2 ہی صورت یا 4 ہی صورت اگر آپ کو یاد ہے، انہی صورتوں کو دوہرا کر کے آپ 20 رکعت سنت تراویح کی نماز ادا کریں، اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس میں شامل کر لیں جیسے بتلایا گیا ہے، لیکن صرف اپنے گھر کی مستورات کو ہی، آزو بازو کی بالکل اکٹھا نہ کریں. ایسے ہی حالات کے پیش نظر مفتیان کرام نے، ہمارے مشائخ اعظام بزرگان دین نے حالات کے پیش نظر یہ فرما دیا ہے کہ اگرچہ عورتوں پر تو جمعہ واجب نہیں ہے، جمعے کے دن جمعہ عورتوں پر واجب نہیں جمعے کی نماز، لیکن چونکہ اب اس وقت میں حالات کی وجہ سے گھروں کے اندر ہم بھی نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، تو اگر امام مرد ہو تو اپنی گھر کی خواتین کو مستورات کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امام مردی ہو، اور وہ بھی کم سے کم 4 مرد ہو
پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کی مستورات کو نماز جمعہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہ رمضان عزت عافیت سلامتی کے ساتھ بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، اور اس جو یہ وبائی مرض ہے اس کے ختم ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں۔ اور ایک بات عرض یہ کرنی ہے کہ آن لائن تراویح بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تراویح نہیں ہوگی آن لائن جو تراویح پڑھیں گے، یا ایسی موبائل کے ذریعے سے کہ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم جو دوسرے گھر میں موبائل آن کر کے نماز تراویح پڑھیں گے یا پنج وقتہ نمازیں پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس بات کی سبھی ساتھی اور سبھی ہمارے بھائی فکر کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔